الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک 1446 ہجری کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے جمعے میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا ماہ رمضان گزارنے کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ صبح جب ہم اپنے روزے کی ابتدا کرتے ہیں، اسٹارٹنگ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ سحری پہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اپنے جسم میں جمع کر لیں، زیادہ سے زیادہ نعمتیں ہم کھا لیں، تاکہ نہ ہمیں بھوک کا احساس ہو، نہ پیاس کا احساس ہو۔ اب جب سحری ہماری کمپلیٹ ہو گئی تو پھر ہماری اگلی جو پلاننگ رہتی ہے، اگلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ افطار ہوتا ہے کہ ہم افطار کیسا کریں گے، افطار میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کیا کیا ڈشز ہوں گی۔ ان پلاننگ میں مطلب شروعات سحری سے، وہاں سے اینڈنگ ہم افطار میں آ جاتے ہیں، اور افطار جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سحری کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل ملا کے کھانے سے شروع اور کھانے ہی پہ ہمارے روزے کی اختتام ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پھر روزہ رکھنے کا مطلب ہی کیا ہوگا کہ ہم کو اگر بھوک کا احساس نہ ہو، پیاس کا احساس نہ ہو، تو پھر ایسا روزہ بھی کیا روزہ ہوگا؟ حالانکہ شرعی طور پہ آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن ہم یہ غور کریں کہ کیا ہمارا انداز رمضان، انداز روزہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ روزہ تو اس انداز میں ہو کہ ہم کو بھوک کا بھی احساس ہو، پیاس کا بھی احساس ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پیاسے رہے کہ یاد کرو پیاس حسین کی، اور بھوکے رہے کہ یاد کرو بھوک حسین کی۔ جب ہم کو بھوک کا احساس ہوگا، پیاس کا احساس ہوگا، تب تو ہم کو میدان کربلا میں ہمارے آقا اور مولا سید الشہداء مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین متین اسلام کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی تکالیفیں ہم کو یاد آئیں گی، اور ہمارے بزرگان دین نے جو دین اسلام کے لیے، دین متین کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس کا احساس ہوگا۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو، جب ماہ رمضان کا 15 روزہ گزر جائے، آدھا رمضان ہو جائے، تو اب ہم عید کی تیاری میں، عید کے پریپریشن میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں کہ کہاں سے شاپنگ کرنی ہے، کون سی ڈریس پرچیز کرنی ہے، عید کے دن کہاں ہم کو اپنا وقت اسپینڈ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، گھومنے جانا ہے، ٹریولنگ کا کیا ذریعہ ہوگا۔ ان ساری چیزوں کی پلاننگ میں ہمارا بقیہ 15 دن گزر جاتا ہے۔ تو یہ کل ملا کے ہمارا پورا ماہ رمضان جو 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈن چانس دیے ہیں ہماری زندگی کے، ایک بہترین موقع ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ان 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت لوٹنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک لینے میں کامیاب ہو جائے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اصل معنوں میں رمضان کا مقصد ہے کہ ہم 30 دن میں اپنے آپ کو بدل دیں، 30 دن میں ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں، کہ رمضان سے پہلے جو ہماری نمازیں چھوڑنے کی عادت تھی وہ ترک ہو جائے، رمضان سے پہلے جو جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی اور طرح طرح کے گناہ کرنے کا جو ہمارا معمول تھا، وہ ان سب چیزوں سے ہم باز ہو جائیں۔ یہ ماہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ ہم کو نیک بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو سچا بنا دے، ہم کو اچھا بنا دے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا بھی ماہ رمضان گزارنے کا انداز ہی نرالا ہوتا تھا۔ پہلے تو ماہ رمضان کے 6 مہینہ پہلے ہی سے وہ ماہ رمضان کی استقبال میں اپنے آپ کو لگا دیتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ رحمتوں کا، نیکیوں کا، رب کو راضی کرنے کا اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے۔ تو 6 مہینہ پہلے سے اس کا پریپریشن شروع ہو جاتا تھا، اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی۔ پھر ماہ رمضان جب نصیب ہوتا تو خوب عبادتیں، ریاضتیں، نماز، ذکر و درود، قرآن کی تلاوت کر کے ماہ رمضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے ہیں۔ پھر جب ماہ رمضان جدا ہوتا تو 6 مہینے تک اس کے جانے کا غم مناتے، فیلنگ کرتے کہ اتنا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ہے، تو مسلمان یہ تمنا کرے، امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہے۔ تو اے کاش ہماری بھی اس طرح کی سوچ بن جائے۔ ہمارے اسلاف، بالخصوص جس عظیم امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا
حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ روزانہ ماہ رمضان میں دن کے وقت میں ختم قرآن فرماتے ہیں، رات کے وقت میں ختم قرآن فرماتے ہیں، اور ایک ختم قرآن تراویح میں فرماتے ہیں۔ اس طرح کم و بیش ایک ماہ میں آپ کے 61 قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم غور کریں کہ ہم ماہ رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اکثریت کی یہ تعداد ہے کہ سال گزر جاتا ہے لیکن رمضان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہترین ذریعہ تراویح ہم کو عطا فرمائی ہے، تراویح کی نعمت عطا فرمائی کہ ہم اس مہینے میں اچھے قاری کے پاس حافظ کے پیچھے نماز ادا کر کے پورا اپنا ایک مکمل قرآن ہم سن لیں، ہم صحیح معنوں میں صحیح اس کے مخارج کے ساتھ، اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ایک ماہ ایک اچھے حافظ و قاری کے پیچھے با جماعت نماز ادا کر کے ہم اپنی تراویح کی نماز مکمل کر سکتے ہیں اور قرآن مکمل سن سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ہماری سستی ہوتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ سنت قبلیہ کے ساتھ ہمیشہ کی نماز پڑھیں، پوری تراویح پڑھیں، پوری توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنیں، تو پھر اس کا مزے کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے تحت ہمارے پروردگار نے ہمیں ماہ رمضان کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو سمجھنے میں اور اسے حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے، بلکہ اے اللہ جن لوگوں کے تو نے ماہ رمضان کے روزے قبول کیے ہیں یا قبول ہونے والے ہیں، جن کی نمازیں قبول ہونے والی ہے، جن کی تراویح قبول ہونے والی ہے، جن کے صدقہ اور خیرات قبول ہونے والے ہیں، اے اللہ ایسے نیکوں کے صدقے مجھ جیسے گناہگار بلکہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، ہمیں بلا حساب و کتاب مغفرت کی بھیک، جہنم سے آزادی کا پروانہ اور اپنی رحمت کی نوید عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔